یہ جو ایشو ریز ہوا تھانے کا, آئی وانٹ ٹو اسٹے آن دیٹ, یہ ہے پبلک پرائرٹی کا ایشو. کیا ٹیکنالوجی کی آمد اور ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اس کو آپ پبلک انٹرسٹ کے یا ضرورت کے تابع لا سکتے ہیں, ان دا سینس کہ پبلک کی پرائرٹی ہے لا اینڈ آرڈر, پبلک کی پرائرٹی ہے جی کہ ہمارے پاس بجلی ہونی چاہیے, پبلک کی پرائرٹی ہے جی ہمیں بہت جلدی امپلائمنٹ ماس اسکیل کے اوپر چاہیے, کروڑوں روپے نہیں ہو لیکن ہزاروں کی نوکری بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے. اب جب ہم آئی ٹی کی بحث کرتے ہیں تو پبلک پہلے تو اس کو اسیس کرتی ہے کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر آئی ٹی ہماری کیا مدد کر رہی ہے, کیا ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور پبلک کو بتا سکتے ہیں جی کہ اس چیز سے بھی ریلیٹڈ ہے, تھانے سے ریلیٹڈ ہے, روڈ سے ریلیٹڈ ہے, اسٹف لائک دیٹ. اب جو پی آئی ٹی بی کے بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ جیسے چیف منسٹر نے بھی کہا ہے پولیس ریفارم ہے, اور اس کو کرنے کے لیے ہم نے 100 ماڈل پولیس اسٹیشنز بنا رہے ہیں جو کہ سارے آئی ٹی انیبلڈ ہیں. وہاں پہ ایک تھانے میں 26 رجسٹر ہوتے ہیں جس میں ان کی ایک تو جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں جو ڈیلی جرنل ہے, روز نامچہ کہتے ہیں, اس سے لے کے جہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ان کے اسلحے کی جو انوینٹری ہے وہاں پہ اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ سارے کے سارے ابھی کمپیوٹرائز سسٹم میں ڈالے جا رہے ہیں. اسی سے ہم ڈیٹا نکالتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس جگہ پہ اب کرائم کا لیول کیا ہے, یہاں پہ جو پولیس ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے, اور اس کو پھر بینچ مارک کرتے ہیں باقی تھانوں کے ساتھ. تھانوں کے اندر کیمراز لگائے جا رہے ہیں تاکہ ریئل ٹائم مانیٹر کیا جائے کہ اس میں جو عوام ہے اس سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. اسی طرح وہاں پہ ایک ای کمپلینٹ سسٹم اب متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں ہم پرویکٹیولی لوگوں کو کال کریں, کسی کو جا کے کوئی کمپلینٹ درج کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے رشوت دینی پڑی. تو جو ٹرانزیکشن ختم ہوتی ہے ہم کو پرویکٹیولی کال کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو کسی کو رشوت تو نہیں دینی پڑی, آپ کے ساتھ جو سروس کا رویہ, جو ہمارا رویہ تھا آپ کا کیسا تھا, سروس کا معیار کیسا تھا, اینڈ وی ٹیک دیٹ فیڈ بیک اینڈ دین پٹ اٹ ان دس سسٹم جو کہ چیف منسٹر خود دیکھتے ہیں ٹو سی کہ کہاں پہ پاکٹس ہیں کرپشن کی, کہاں پہ باٹل نیکس ہیں سسٹم کے. اور یہ جو آل اٹ ڈیپینڈز آن از اے سیل فون جس نے اس عوام کی جس نے ٹرانزیکشن کی ہے ہمارے ساتھ. لگ رہا ہے کہ میں اسٹار ٹریک جنریشن 5 دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. گزارش یہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ صحافت اتنے عرصے کرنے سے بندے سنسزم زیادہ آ جاتا ہے, لیکن یہ ہم نے آپ فیل کرتے ہیں؟ جی بالکل میں فیل کرتا ہوں, بالکل فیل کرتا ہوں. اور جب سیاست کی نوعیت ایسی ہو جیسی ہوتی ہے تو سنسزم جائز بنتا ہے. ہاں بالکل. گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے مثلاً یہ جو ماڈل پروگرامز ہیں نا جی, ان کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایگریکلچر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایکسیس ٹو جسٹس سسٹم کے تحت آپ کی کورٹس کو کمپیوٹرائز کرنے کا ایک بہت بڑا پروگرام دیا تھا, بہت بڑی فنڈنگ ہوئی تھی اس کے تحت جو, اور اس کو میں نے کافی کلوزلی فالو کیا تھا, دیکھنے میں, بتانے میں, پریزنٹیشن کے اندر وہ بڑا اچھا تھا. اور حیدرآباد کے اندر ایک کورٹ نے تو اس کو کر بھی دکھایا, اور انہوں نے ایک پیپر لیس انوائرمنٹ اور کیس لیس کورٹ انہوں نے بنائی کہ اس کورٹ کے اندر کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہوتا تھا. بٹ دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. اس کے بعد پاکستان کے اندر کہیں پر وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو پایا, اس کی فنڈنگ ختم ہو گئی, جو کمپیوٹرز آئے وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے, پیسے سارے ضائع ہو گئے اور ہمارے ڈیٹ میں اضافہ ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ جب یہ بات ویسے پوری طرح درست نہیں, جسٹ کوئکلی بیکاز میں نے بھی وہ بڑا کیئرفلی انوالو تھا. میں ابھی ہو رہا ہے پاکستان جی, ابھی مطلب ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے دے آر ناٹ ویری ہیپی ود اٹ دی وے اٹ ہیز پروسیڈ. ویل سو دیر کوڈ بی ڈفرنٹ اوپینینس کہ وہ کتنا سکسیزفل ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن آئی تھنک دیٹ واز اے گریٹ اسٹارٹ. اور اب دیکھیے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بہت اچھا ایک سسٹم متعارف کرایا ہے, اور ملیر ہائی کورٹ میں ہوا ہے. جی بالکل. اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ جو ہے, جس سے اب جو ایک اور بڑا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہے, کہ ان کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو آٹومیٹ کیا جائے. اور یہ جیسے میں نے پولیس کا نظام بتایا, آپ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا ضروری ہے. پولیس کا, پروسیکیوشن کا اور ہائی کورٹ کا نظام اکٹھا چلنا ضروری ہے. دس از ان انٹیگریٹڈ سسٹم. ایٹ دس پوائنٹ وی آر بلڈنگ این انٹیگریٹڈ سسٹم ان پنجاب تاکہ تینوں محکمے اکٹھے کام کریں. وہ تو ہو گیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اب یہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے, کل کوئی حکومت کوئی دوسری آ جاتی ہے, از اٹ سسٹینیبل؟ دیکھیے وی ہیو اے کلیکٹیو نیشنل ویژن backing this reform. That's what I'm saying. I think there is collective national wisdom in this, but also institutionalization. کہ اگر محکمے کا مفاد ہے ایک ایسے سسٹم کو یوز کرنے سے تو وہ اس کو ضرور استعمال کرے گا. ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں ان کی پینڈنسی کم ہو جاتی ہے, اس میں لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے, اور لوگ جلدی انصاف اس کے بعد اس کا مطالبہ کرتے ہیں. So I think when people expect better service from the government, that is when real reform happens. IT provides the solution. ٹھیک. جو سٹیزن جرنلزم کا کانسیپٹ ہے, اب جو آپ کے موبائل پہ کیمرہ ہے, اب ہر کوئی ایک جرنلسٹ ہے, obviously ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ. آج کل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نہیں ہر کوئی ایک جرنلسٹ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جو انٹرنیٹ کے اوپر یا یوٹیوب پہ یا بلاگنگ کے تھرو وہ چیزیں جو مین اسٹریم جرنلزم میں نہیں آ سکتی, وہ آپ
completely different न्यू मीडिया dimension पे में ला journalism, सकते हैं, बिल्कुल सही। और उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी की वजह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, और सिटीजन के पार्टिसिपेशन जो है, जो elitist journalism का concept है, वो खत्म होता जा रहा है। That's a great thing to have। तलत, जी। एक चीज आप जो Go ahead। अब बोलिए, मैं सवाल पूछ रहा आप एक चीज जो पूछ रहे थे कि किस तरह फायदा हो रहा है इंडिविजुअल्स का, तो आप देखें ये हम लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया है कि ऑनलाइन जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये फ्रीलांसर्स हैं जो अभी भी यूनिवर्सिटी में हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो डिज़ाइन जॉब हो, चाहे वो कोडिंग करते हो, चाहे रिसर्च करते हो, ये सब चीज़ों से $60 मिलियन रेवेन्यू बच्चे बच्चियाँ अक्रॉस पाकिस्तान आर अर्निंग। दीज आर इंडिविजुअल्स। यस जी बिल्कुल, 60 मिलियन डॉलर, $60 मिलियन, ठीक है, तो ये लोग अर्न कर रहे हैं। या इट्स ग्रोइंग। सो दीज आर इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्लड डोनेशन है। यहाँ फरहान मसूद बैठे हुए, इन्होंने कहा कि मैं एक सोशल इनोवेशन प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ, डेंगू में ब्लड और प्लेटलेट्स वगैरह की ज़रूरत है। इन्होंने 2-2.5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है। जब ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल्स हु डोनेट एंड पीपल हु नीड ब्लड, ये सब कनेक्टेड हैं। तो ये सोशल जो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये इंडिविजुअल्स, ये बच्चे बच्चियां खुद सॉल्व कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का फरहान मसूद साहब। I'll come to you in a minute. So that's great. Good job. जी, आपका जी। मैं पंजाब के सबसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट में से हूँ, भक्खर। ख़ुद मियाँ साहब ने वहाँ से बिला मुकाबला इलेक्शन जीता। तो मैंने अपना कैरियर ऑनलाइन वर्क करने का 5 ईयर पहले स्टार्ट किया। इस दौरान मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन यानी कि वहाँ पे डायल अप इंटरनेट था। 2010 के एंड में जाके हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिला, लेकिन उससे 3 साल पहले मैंने टोटली काम जो था, मैं फ्रीलांस करता था। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने अपने 2 स्टार्टअप किए, तो वो डायल अप पे ही करता रहा। चलें जी, इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद जब भी मैंने ग्रो किया तो मुझे सारा कुछ बूट स्ट्रैप करना पड़ा है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो एक स्मॉलर लेवल के आईटी एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करना चाहे। देयर इज़ नो फाइनेंस अवेलेबल। अगर मुझे आज से 2 साल पहले फाइनेंस अवेलेबल होता तो अभी मैं 50 लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ, शायद मैं 500 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा होता। तो क्या इस पंजाब में हमें डेयरी फार्म के लिए 5 मिलियन का लोन मिल सकता है, लेकिन हमें एक आईटी कंपनी को कोई लोन देने को तैयार नहीं है? तो क्या इस सिलसिले में गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? Just like to add quickly कि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, although this is again a matter related to our national financial policy and the banking policy which falls under the domain of federal government and state bank, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि I think I can broach this subject with पंजाब बैंक। मैं फौरन उनसे बात करता हूँ और इसका कोई ज़रूर कोई हम मॉडल बनाते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन।